الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران عزیز، آج 8 ستمبر ہے۔ ستمبر کے مہینے کی آج 8 تاریخ ہے اور 1974 ستمبر کے مہینے 7 تاریخ کو ایک تاریخی فیصلہ ہوا تھا۔ مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے 90 سال تحریک چلائی تھی۔ بندہ کوشش کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، آخر تھک جاتا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس تھا کہ نسلیں بدلتی رہیں، تحریک چلتی رہی۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، نسلیں بدلتی رہیں، تحریک ختم نبوت چلتی رہی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام میں اس مسئلے کی اہمیت کتنی ہے۔ اور دوسری بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کی حقیقی خدمت بالخصوص
نبی پاک کی عزت کے لیے جب بھی کسی قوم نے کردار ادا کیا ہے تو وہ بد عقیدہ قوم جو تھی شامل ضرور ہوئی، لیکن کوئی کہیں گرا کوئی کہیں گرا، اینڈ پہ وہی لوگ بچے جو خالصتاً حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ میں آپ کو اختصار سے سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی ختم نبوت کے مسئلے پہ، وہ ہوئی تھی سن 11 ہجری میں، یعنی جس سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی سال وہ تھا سن 11 ہجری۔ دور تھا حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا پہلا سال تھا۔ صحابہ کرام کی اکثریت موجود تھی، بدری صحابہ سے لے کر بعد والوں تک سارے موجود تھے۔ اب یہ جنگ جو ہوئی، مقابلہ تھا مسیلمہ کذاب، اور اس کے ساتھ دیگر بھی شامل ہو چکے تھے جو ختم نبوت کے منکر تھے۔ اب اس لشکر جو تھا اس کا وہ 40 سے لے کر 50,000 جرار قسم کا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم مدینے کی اس سلطنت کو گھنٹوں میں ملیا میٹ کر دیں گے، اتنا بڑا لشکر تھا۔ مسلمانوں کا لشکر سارا ملا جلا کے 12, 13, 14 ہزار کے بیچ میں تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ مقابلے میں جو کھڑا تھا آدمی وہ خود نبوت کا دعوے دار تھا، جس کو لوگ مانتے تھے کہ یہ ہمارا نبی ہے، وہ مقابلے میں تھا۔ اس کے مد مقابل تھے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ۔ اب جو میں نے کہا ہے کہ بد عقیدہ بندہ کبھی بھی حضور کی عزت کے لیے کام نہیں کر سکتا، کرے گا تو کسی لالچ اور مفاد کی بنیاد پہ کرے گا، وہ لالچ اور مفاد پورا ہو جائے گا وہ نکل جائے گا۔ جب یہ جنگ لڑی گئی تو جنگ لڑی جاتی ہے کسی ایک نعرے کے اوپر، جیسے جماعتیں ووٹ لیتی ہیں کسی ایک نعرے کے اوپر، کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی ووٹ کو عزت دو، جو بھی بک بک ہے ہوتی رہتی ہے۔ تو جنگ لڑی جاتی ہے، ایک نعرہ ہو، اسی نعرے کے گرد وہ فوج گھومتی ہے، وہ نعرہ انہیں بتاتا ہے کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، جو یہ نعرہ لگائے گا اس کو بچانا ہے، جو اس نعرے سے انکار کرے گا اسے مٹانا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ایک ملک کے لوگ ہیں، دونوں کو لباس بھی ایک جیسے، ایک ملک کے لوگ ہیں، زبان بھی ایک، دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، جو منکرین ختم نبوت تھے وہ تب والے اور اب والے وہ بھی نماز کے قائل تھے، یہ بھی۔ جو سجاح تھی وہ بھی نبوت کی مدعیہ تھی، اس نے مسیلمہ سے نکاح کر لیا تھا، ہن ایک نبی تے ایک نبیہ، مزہ نہیں آ گیا؟ وہ آئی نہ 5-6 ہزار کا لشکر لے کے، وہ عورت تھی جو نبوت کی دعوے دار تھی، اس نے کہا میں مدینے پہ حملہ کروں گی۔ اس کو مسیلمہ کمینے نے بھیجا پیغام کہ تیرا میرا ٹارگٹ ایک ہے، آ رل کے حملہ کرتے ہیں۔ جب دونوں ملے اس نے کہا رل کے حملہ کرنے کے بجائے پہلے ہم شادی نہ کر لیں۔ اس نے کہا شادی تو ہم کریں گے لیکن تو مجھے حق مہر کیا دے گا؟
اس نے کہا کہ تیری شریعت میں نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا وہ محمد والی 5 ہیں۔ اس نے کہا میں عشاء اور فجر کی معاف کر رہا ہوں، یہ تیرا حق مہر ہے۔ اگر 15ویں صدی کے کچھ لوگ غامدی، مرزے، شرزے یہ لانتی ہوتے تو یہ ضرور مل جاتے کہ چلو 2 نمازیں جا رہی ہیں، 3 ہی بچ رہی ہیں، اسی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ شارٹ کٹ والے اتھے ہی جا وڑ دیو نا، 20 جتھے پڑھے اتھے نہیں جانا، جسے 10 اتھے ہی 40 ہے۔ اس قوم کا یہ المیہ کہ نہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈے گی چاہے لعنت ہی برستی رہے۔ اگر آج اللہ مجھے معاف کرے آج کل کی یہ نویں نسل ہوتی تو یہ ضرور وہ 3، کیونکہ عشاء ہی تو نہیں پڑھی جاتی، فجر ہی تو دکھ دیتی ہے، یہ نکل جائیں تو باقی تو خیر ہی خیر ہے۔ تو اس منحوس نے کہا کہ میں حق مہر کے طور پر ایک تو تجھے یہ دے رہا ہوں، باقی شراب بھی حلال ہے، وہ جتنے حرام تھے سارے حلال کر ڈالے۔ اب یہ دونوں مل گئے، 2 نبیہ اور 1 نبی مل گئے، اب طاقت ہو گئی دگنی۔ اب مسلمانوں کے مقابلے میں نکلے تو شکلیں بھی ایک جیسی، زبان بھی ایک جیسی، لباس بھی ایک جیسا، نعرہ بھی اللہ اکبر۔ اب یہ جاگ کے سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر کا نعرہ کافروں اور مسلمانوں میں مشترک سمجھیں۔ جو منکرین ختم نبوت تھے وہ کافر تھے نا، جب کافر تھے تو نعرہ کون سا لگاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، اب نعرہ وہ لگاؤ جس سے اپنے پرائے کے فرق کا پتہ چلے۔ بات ہواؤں میں تو نہیں ہوتی، تاریخ کی چیز تاریخ سے ہوتی ہے، جو کتاب میں لکھا ہے۔ ابن کثیر جو وہابیوں کا ہے دوسرا پیر، امام ابن عماد الدین ابن کثیر، اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ جس وقت دونوں لشکر ٹکرائے تو مسلمانوں کا لشکر اتنی بڑی طوفان تھا سامنے، اس کی تاب نہ لا کر ان کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اتنے اکھڑے کہ وہ انہیں دھکیلتے مارتے دھکیلتے اتنا پیچھے لے آئے کہ جہاں مسلمانوں کے سپہ سالار کا مرکز تھا، خیمہ تھا، اس خیمے کو بھی وہ اکھیڑتے ہوئے نکل گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی بیوی جو اس خیمے میں تھی وہ بھی انہی کے قبضے میں آ گئی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، تصور کریں کہ یا جنگ تو گئی، مسلمان گئے نا۔ اب اس منزل پہ آ کر مسلمانوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ کہاں گئے بدر والے، کہاں گئے احد والے، کدھر گئی خالد کی تلوار۔ تو اس منزل پہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اب نعرہ جو تھا انہوں نے جو شعار دیا گیا اس کو اب اپنایا، جس سے ڈیفرنس لائن قائم ہو گئی، پتہ چل گیا، کیونکہ جب تک نعرہ بھی کوئی نہیں تھا، یا تھا تو ایک ہی تھا، شکلیں ایک، زبان ایک، سارا کچھ ایک۔ اب تلوار چلتی ہے تو اوپر خود پہنے ہوئے ہیں، ہیلمٹ نما، شکل بھی نظر نہیں آتی۔ اب تلوار جب چلتی ہے تو اپنے پرائے کا پتہ، یہ پتہ نہیں چل رہا، اپنے پہ پرائے چل رہی ہے، بیگانے پہ چل رہی ہے۔ اب انہیں ایک شعار دیا گیا، انہیں ایک نعرہ دیا گیا، یعنی انہیں ایک پہچان بتا دی گئی کہ جس کے منہ سے یہ لفظ نکلیں اس کو بچانا ہے، جس کے منہ سے یہ لفظ نہ نکلیں اسے مٹانا ہے۔ اسی منزل پہ کہا گیا نا کہ جب خالد بن ولید نے اور صحابہ نے کہا کہ تم ایسے تھے نہیں بزدل،
جیسے تم لگ رہے ہو وہ تمہیں مٹاتے جا رہے ہیں، تم پیچھے ہٹتے جا رہے ہو، گاجروں کی طرح کٹتے جا رہے ہو۔ 1200 صحابہ اور تابعین انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دی، جن میں حضرت فاروق اعظم کے بھائی حضرت زید بن خطاب جیسا آدمی، معمولی آدمی تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا بھائی جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مہاجرین کا وہ بھی گیا، جس کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا وہ بھی گیا۔ ایک ایک کر کے مسلمان اس جنگ میں کٹتے جا رہے تھے۔ سب سے زیادہ نقصان اس دور کی تاریخ میں، جتنی حضور کے دور میں جنگیں ہوئیں، اتنا نقصان تمام جنگوں میں نہیں ہوا جانی جتنا صرف ایک جنگ اسی میں ہوا۔ اب جس وقت ایک دوسرے کو شکوہ کیا، یہ کیا ہے، تم اور ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہو گئے ہو۔ اس منزل پہ کہا گیا خالد پتہ نہیں چل رہا، تلوار تو پوری طاقت سے چلا رہے ہیں، اپنا کون ہے پرایا کون ہے، دوست کون ہے دشمن کون ہے، محب کون ہے مبغض کون ہے، تو نعرہ بدل دے ہم نقشہ بدل دیتے ہیں۔ پتہ تو چلے نا اپنا پرایا کون ہے۔ انہوں نے کہا نادا بشعار المسلمین، اب انہوں نے نعرہ لگایا جو مسلمانوں کی پہچان تھا۔ لفظ ہے شعار، شعار کہتے ہیں شعیرہ سے، شعیرہ کہتے ہیں جو ایسا نشان جو کسی قوم یا منزل کا پتہ دے۔ ٹھیک ہے، آپ شادرہ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، آگے ایک سبز قسم کی پٹی لگی ہوتی ہے، اس پہ ایک نشان تیر کا دے رکھا ہوتا ہے، داتا دربار سیدھا، اس کو کہتے ہیں شعیرہ۔ شعیرہ کیوں ہے کہ یہ کسی کا پتہ دے رہا ہے، کسی کی پہچان دے رہا ہے۔ تو شعار اس کو کہتے ہیں جو کوئی قوم اپنا شعار، مثلا کالی جو دستار، اپنا کالا جو لباس تھا، یہ عباسیوں کا شعار تھا۔ کالا لباس، عباسی کون تھے؟ جنہوں نے آل نبی کو چن چن کے قتل کیا، تو قاتلوں کا شعار تھا ماشاءاللہ اپے پا کے ودے پھر دن پتہ لگے کہ اے اوئی نے ہون میں نکلے ہاں تے جھنڈے بھی کالے، کپڑے بھی کالے تے وچو بندے بھی کالے، سبحان اللہ۔ تو کالا لباس کس کا شعار تھا؟ ایک شیعہ مورخ گزرے ہیں امیر علی، اس نے لکھا ہے اور باقی سب کتابوں میں ہے، اس کا نام میں نے احتیاطاً لے دیا ہے کہ کالا لباس آل اہل بیت کے قاتلوں کی ایک پوری کی پوری حکومت تھی، ان کا تھا۔ اب اہل بیت کا نشان شعار کیا تھا؟ سبز لباس، گنبد خضرا دا رنگ ساوا تے داتا دے گنبد دا رنگ ساوا تے پیر ہوراں دی ٹوپی دا رنگ یہ ایک گلاں چھوٹیں چھوٹیں یاد رکھیا کرو، یاد رکھنا لیں، اور مسئلے تے سانو یاد نہیں ہوندے، اے تے یاد رکھ سکتے ہو کہ اہل بیت دا پہچان والا نشان رنگ کی سی؟ ساوا، تے انہاں دے قاتلاں دا سمجھو شالا۔ اللہ اکبر، شعار، میں لفظ شعار بتا رہا، شعار تھا، یہ شعار ہوتا ہے پہچان۔ مثلا حکم ہوتا تھا مسلمان فوج کو جب روانہ کرتے تھے، اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ ایران ہے، شام ہے، روم ہے، آگے جو ہے اس سے بھی یہ آذربائیجان ہے، یہ مشرق کا علاقہ ہے، اس میں ہم داخل ہوں، اجنبی دھرتی، اجنبی لوگ،
ہم کیسے سمجھیں یہ مسلمان ہیں یا کافر؟ تو جواب دیا خلیفہ نے یا سالار نے، جس بستی سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دے سمجھ لینا مسلمان ہے۔ کیوں؟ یہ اذان ہے، اور اذان مسلمانوں کا شعار ہے۔ اذان کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو اب نعرہ ختم نبوت کی پہلی جنگ میں صحابہ نے جو لگایا، وہ پہچان کے طور پر کہ منکر کی نشانی یہ ہے جو یا رسول اللہ نہیں کہے گا، مومن کی نشانی ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہے گا۔ نادا، زور سے پکارا، نادا ندا دی، پکارا، بے شعار المسلمین، جتنے اہل ایمان تھے ان کی پہچان، ان کا شعار اسی پہ پڑی صحابہ میں پکار، کیا؟ یا محمد، یا محمد اور وکان شعارہم یومئذ، مسلمانوں کا اس دن کا نعرہ یہی تھا، یعنی خالد بن ولید سپہ سالار سے لے کر ہر صحابی، ہر تابعی، ہر کلمہ پڑھنے والے کا نعرہ دوسرا کوئی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ یا محمد۔ اب یہ نعرہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اب کیا کریں؟ میرے لاہور کا جو مولوی عبد الرحمن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ فیصل آباد والوں نے لگایا، بریلی والوں نے لگایا۔ میں نے کہا بے شرما، تینوں شرم نہیں آیا؟ تو نے حقیقت کو کیوں چھپایا؟ یہ نعرہ تو ایک نہیں، دو نہیں، ایک صحابی بھی لگا دیتا، ہمارے لیے حجت تھا، ہمارے لیے دلیل تھا، لیکن یہ تو 13,000 صحابہ و تابعین نے لگایا ہے۔ ابھی بھی تجھے یقین نہیں آیا ہے؟ پتہ نہیں تو کس ابے کا جایا ہے، تیری اماں نے کون سا تجھے دودھ؟ تو انوی کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ لمبے مسئلے چھوڑ دو، ایک ہی بات یاد رکھو، 100 سنار کی اکو۔ جو بک بک کرے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اسے کہنا کہ اب شرک ہے یا تب بھی تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں وہ مدینہ تھا، انہیں کہنا نہیں، مدینے سے بہت دور یمامہ کا علاقہ تھا، اور حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، آپ کا ڈیرہ عالم برزخ میں تھا، صحابہ نعرہ وہاں لگا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا نعرہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو جان سے پیارا ہے۔ سب سے پہلے یہ نعرہ صحابہ نے مارا ہے۔ یا محمد، ماشاءاللہ۔ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں آپ، اگر 4 بندے کسی بات کی گواہی دے دیں تو بندے پھانسی پہ چڑھا دیے جاتے ہیں کہ یہ 4 کی پکار ہے، اور یہاں تو 13,000 ہے، اور 13,000 بھی یہ لاہور والے نہیں ہیں، کراچی والے نہیں ہیں، ریاض نجدی نہیں ہیں، یہ جدے والے نہیں ہیں، یہ شامی نہیں ہیں، یہ مدنی ہیں، یہ مکی ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، اور نعرے کی جو منظوری ہے وہ دینے والا ہے جو مرد نوری ہے، جس کی تصدیق ضروری ہے، بندہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟
اتنی عقل تے ہے نا کہ جب ایک اجتماعی نعرہ فوج لیتی ہے تو فوج وہ عاصم منیر کے ابے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ پیچھے صدر جو کمانڈر ان چیف ہے، سپریم کمانڈر ہے، وہ منظوری دے گا۔ اے اور گل ہے کہ سپریم کمانڈر دے سجے تے کھبے انہوں بندہ انج دا جکڑ بند چڑھاوے، چوتھے دن نعرے پہ لاوے کہ میں تے 10 خط ہی نہیں کیتے قانون پاس ہے۔ شکر ہے تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی میں گل کیڑی کی تھی۔ 4 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا دگا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتا تے دگے کیتا سیدھا۔ پاکستان دا قانون ویکھدا رہیا ہے تے کم پاس ہو گیا ہے، پتہ چلیا قانون شانون کوئی چیز نہیں، ڈنڈکا بڑی شے ہے، بوٹ ہون سیدھا ہون تانوں سمجھا گیا۔ اس لیے معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی نعرہ جب کوئی فوج کسی محاذ پہ لگاتی ہے اس کی منظوری سپریم کمانڈر دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ سپریم کمانڈر۔ اور سپریم کمانڈر تھا سیدنا ابو بکر۔ صدیق کے نعرے لگاؤ، صحابہ کے نعرے لگاؤ، صحابہ کے نام پہ جماعتیں بھی بناؤ، مسلمانوں کو لڑاؤ، سعودیہ سے ریال لے کے مولویوں کھاؤ، لوگوں کو لڑاؤ، صحابہ کے نام پہ لوگوں میں فتنے پھیلاؤ، لیکن ذرا حیا فرماؤ، نعرہ تو صحابہ والا ہی لگاؤ۔ بڑی عجیب بات آ گئی۔ رات ہم لمبے سفر پہ تھے، بلکہ روز ہی لمبے سفر پہ ہوتے ہیں، تو ایک بات میں سوچتا رہا کہ ایک تقریر ہو رہی تھی، مولوی صاحب نے یا رسول اللہ کے نعرے پہ اعتراض کیا، کہا کہ یہ سنی جو کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو آگے اس نے اعتراض کیا کیا، اس کو کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھ۔ اعتراض یہ کیا کہ رسول تو بے شمار ہیں، بظاہر چھوٹے عقل والے نوں گل ٹھیک بھی لگ دی ہے، رسول تو بے شمار ہیں، اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہن پتہ نہیں انہوں نے کیڑے رسول نوں پکاریا، بظاہر تے بڑا واٹی کٹ دیتس، حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام رسول ہیں، تسی آدھے یا رسول اللہ، تسی سارے رسولوں نوں پریشان کر دیتا۔ بھئی وہ کہیں گے پتہ نہیں کنوں پہ پکار دینے، سمجھ آئیے اعتراض۔ میں سوچتا رہا گل تے انہوں نے کو ٹھیک ہی کیتی ہے۔ پھر مجھے اچانک دھیان آیا کہ حضرت سفینہ پکڑے گئے وہ روم کے ملک میں، اور ایک جس وقت جنگل میں آ گئے، مسلمان فوج نکل گئی، اب یہ پھنس گئے جنگل میں، آگے آ گیا جنگلی شیر، اب انہوں نے کہا، اس نے بھی سمجھا بے لقمہ تر ہے بھی کلہ، ہاتھ میں ہتھیار بھی کوئی نہیں، اور بھوکا تھا بیچارہ جنگل کا ببر شیر، وہ آگے بڑھا۔ اب صحابی رسول کو بھی جان کے لالے پڑ گئے، نہ خنجر نہ تلوار نہ ڈنڈکا، جان چھڑاونی فرض ہے، کراں کی؟ انہوں ایک ہی بات نظر آئی، انہوں نے کہا انہوں میں تعارف نہ کراواں۔ اے جڑے چوک دے اتے شیر کھلوتے ہوندے بتی چوکچ، انہوں بھی تعارف کراوتے چھاڑ دیندے نے، اے بھی ببر شیر نے، سبحان اللہ، ساڑھے واسطے سارے ہی ببر شیر نے، عاصم منیر تو لے کے تھلے تک، سبحان اللہ۔ او حضرت سفینہ نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کو تعارف کراؤں جان بچاؤں، زمین کیڑیے او عیسائیاں دا ملک، پھس گیا صحابی، اے مشکات شریف دے وچ حدیث ہے، او آدن میں آکھیا ہن تعارف کی کراواں، انہوں آکھاں کہ انا عبداللہ، انہیں پھر چیر کے رکھ دینا ہے، تو عبداللہ تے میں نے بھوک لگی ہوئی ہے، یا اللہ مدد، کہ یہ بھی نہیں چلنا، صحابی ہے،
اور آپ فرماتے ہیں جو ہی شیر نے پنجے اٹھائے موت مجھے سامنے نظر آئی، میں نے کہا یا ابا الحارث، او جنگل دے بادشاہ ذرا رک گل تا سن۔ ظالم دے پترا تو تے میٹر کٹن والےاں دی طرح آگے ہے۔ سبحان اللہ، پورا اسحاق ڈار بن کے آکھل ہوتا ہے، یا ابا الحارث، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر۔ اب تعارف کروا رہے ہیں تاکہ یہ اس کو پتا چلے کہ مجھے مارے نہیں۔ کہا آنا مولا رسول اللہ، آنا مولا رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا آنا مولا محمد، میں محمد عربی کا غلام ہوں، نام نہیں لیا۔ کیا لفظ کہا؟ آنا مولا رسول اللہ۔ اب یہ شیر نہ مکے کا ہے، نہ مدینے کا ہے، نہ ہند کا ہے، نہ سندھ کا ہے، نہ جدے کا ہے، نہ ریاض کا ہے، ملک ہے کہاں عیسائیوں کا، جنگل بھی انہی کا، شیر بھی اسی علاقے کا، اور شیر پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، نہ بخاری پڑھا ہے، نہ مسلم پڑھا ہے، نہ مولوی فاضل ہے، نہ منشی فاضل ہے بھی بڑا جنگلی، ہے بھی بڑا ان پڑھ، ہے بھی بالکل جبڑے کھول کے۔ آگے صحابی کا یقین دیکھو، کہتے ہیں آنا مولا، مولا مین غلام، آنا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ ہن مولوی آدھے نے یا رسول اللہ تسی آکھیا تے اے تے کنفیوژن ہو گئی، کیڑے رسول نو؟ اے نبیاں نو کنفیوژن ہوندی ہے کہ کیڑے نو پہ پکار دینے؟ جنگل دے شیر نو کنفیوژن نہیں ہوئی، اے کیڑے رسول دا غلام ہے؟ اے تو سانو جانوراں تو گیا گزریا سمجھا ہو یہی؟ جنگل دے شیر نو کنفیوژن پریشانی، اس نے نہیں پوچھا تو کیڑے رسول دا غلام ہے، عیسیٰ دا، موسیٰ دا، داؤد دا، اسماعیل دا، خلیل دا۔ اسے ابھی لفظ منہ سے نکلا، حدیث پاک نقد ہے کہ شیر کے پنجے نیچے آئے اور سیدھا پاؤں میں، اور میں ایک ایک لفظ کا اس بات کا میں ذمہ دار ہوں۔ شیر گرا پاؤں میں، بیٹھ گیا صحابی کے پاؤں کی چھاؤں میں، لگا دم ہلانے۔ اس نے کہا میں جان گیا، میں پہچان گیا، میں قربان گیا۔ اب اس نے کتا جس طرح پالتو کتا کسی کے پاؤں چاٹتا ہے ایسے کرنے لگا، اور اشارہ کر کے کہا ہن میرے پیچھے آؤ، پہلے میرا پروگرام سی توانوں کھانے دا، ہن پروگرام ہے توانوں گھر پہنچانے دا۔ پہلے میں تھا تمہارا قاتل بن کے آیا، اب میں تمہارا سیکورٹی گارڈ ہوں۔ اب اور پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ کہیں سے بھی کسی بھی چیز کی آواز آتی، شیر کان کھڑے کر کے ادھر بھاگتا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ آخر نام کس کا لیا ہے؟ قبلہ فیضی صاحب حضرت ملا علی قاری امام حرم اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ پہلے قاتل بن کے آیا جنگل کا شیر، اب بن گیا راہنما، راہ بر بن کے رستہ بھی دکھا رہا ہے، اور کفیل بن کے حفاظت بھی کرتا جا رہا ہے کہ مہمانے تے مہمانہ نو کوئی میلی آنکھ نہ ویکھے۔ پہلے انہاں نو پھاڑن آیا سی، ہن نعرے پہ مار دے جیڑا انہاں وال تکے گا میں انہوں پھاڑ کے رکھ دیاں گا۔ یا رسول اللہ، اس لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی جب مسلمان نعرہ یا رسول کا لگاتا ہے تو کملی والا بھی کرم۔
اگر بات کنفیوژن کی ہے تو میں نے مثال دی ہے، وہ تو جنگلی شیر کو ہونی چاہیے تھی جو تھا ہی کافروں کے جنگل میں، جب اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی رسول کا لفظ سن کے تو رسولوں کو پریشانی ہو جائے گی؟ کیا جنگل کا شیر ان سے بھی زیادہ پڑھا لکھا تھا؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں عذر لنگ، اس کو کہتے ہیں نیت من حرامی حجتاں ڈھیر۔ وہ اگر نامرادہ تیرا دل نہیں کر رہا یا رسول اللہ کہنے کا، سیدھا مر، ایسا نہیں لینا نا، کیوں چکر دے رہا ہے، کیوں ڈرامہ بازیاں کر رہا ہے، سیدھا کہے ہمیں یہ نام نہیں سکھاتا، سیدھا بول۔ اس لیے ختم نبوت کی جنگ کرنے والے صحابہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ختم نبوت کا نعرہ دے دیا، نعرہ یہ پیارا دے دیا کہ جو یا رسول یا محمد کا نعرہ لگائے گا وہ اپنا ہی کہلائے گا۔ اور یہ مسلمانوں کی ختم نبوت والی جنگ میں پہچان تھا، اس لیے اب سمجھ میں آ گئی بات۔ اور جو یہ نعرہ لگاتے گئے قدرت نے ان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا۔ عجب بات ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، کئی مرتبہ آپ کو بتایا، اب ظاہر ختم نبوت کا مرحلہ ہے، بات خوش عقیدگی کی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس حضور کے یہ خطیب تھے، یاد ہے نا، خطیب تھے۔ جیسے میں آپ کا خطیب ہوں تو تھوڑا میں خطیب ہوں تو میری بھی کوئی ویلیو ہے، تو جیڑا نبی دا خطیب ہونا ہے وہ دی بھی کوئی ویلیو ہے نا بھئی، پہچانا نبی کا خطیب۔ اور آپ مجھے پتہ نہیں مانتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن حضور انہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ میرا خطیب ہے۔ اب اس خطیب نے جب جان لڑا دی ختم نبوت پہ، وہ جس مورچے میں تھے اسی میں ان کی بوٹیاں اڑ گئیں، ان کے جسم پہ زرہ تھی۔ ظاہر خطیب نے کپڑے تے سونے پائے ہوندے نے، انج نہیں سمجھ آ رہی؟ تواڈے سارے کپڑے تے میرا ہی کوئی جبہ، یہ دسنا کسے نو نہیں، کچھ لوگاں نو چوک جو غصہ آ رہا ہونا ہے کہ اتنے ساری تلے والی جتی نہ نو برداشت نہیں ہوندی تے تلے والا ہے کتوں برداشت ہونا۔ سبحان اللہ۔ خطیب نبی کا زیرے قیمتی بدن پہ، تو زیرے کوئی آیا اس نے کہہ دیا تے ہن بوٹیاں اڑ گئیاں، زیرے اتاری بندے نے چک کے لے گیا۔ تے جیڑے اے ہوندے نا حضرت قبلہ عزت مآب عالی جناب چور صاحب کی، چوران دا نا عزت نال لینا چاہیے، احترام کے ساتھ، کیونکہ میرے جرنل اور جج اور جرنلسٹ انہی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو چور صاحب جو گئے اتار کے وہ کیا زیرے، تو چور وہ نہیں ہوتا جو یہاں سے اٹھائے اور جا کے گیٹ میں چیز رکھ دے، وہ تو جتی بھی جمعے کے دن اٹھاتا ہے، اس کو بھی اوپر والے رومال میں چھپاتا ہے۔ تو وہ تو زیرے تھی، پکڑا جانا تھا، وہ گیا دور جہاں یہ وہ پورا میدان ختم ہو رہا تھا، وہاں ایک پلانا پڑا تھا۔ پلانا ہوتا ہے اٹھ دے اتے رکھن والا، کچاوا، کجاوا پلانا کہتے ہیں پنجابی میں۔ اس کے نیچے ایک دیگچی پڑی تھی، وہ چور صاحب نے جو بھی تھا وہ دیگچی کے نیچے رکھی زیرے اور اتو رکھ دیا اونٹ کا۔ ہن کچھ جڑے نوجوان نے نا جڑے موٹر سائیکل دے سوار، ایشو دے پریشان نے، اٹھ دے اتے کی بلا ہوندی ہے، اے تے اٹھ بھی سنن تے پوچھ دین او کی بلا ہوندی، تے اٹھ دے اتے کجاوا ہوندا ہے، تے کجاوے دے وچ بیٹھدا ہے بندہ، تے اگے ہوندی ہے او دے اتے لکڑی جنوں پھڑ کے بیٹھدا ہے، اینو آدے نے کجاوا۔ تے جیڑا گھوڑے دے اتے ہوندا ہے
انہوں ہودج بھی آخ لیندے نے تو زین بھی کہہ لیتے ہیں. تو وہ کجاوے کے نیچے دیگچا، دیگچے کے نیچے رکھ کے زیرے نشانی اس نے لگائی کہ گھوڑا بندھا تھا، رسا تھا لمبا. اس نے کہا جب جنگ ٹھنڈی ہو جائے گی ہر کوئی گھرو گھری تے پھر اسی سامان چک کے لے جاوان گے. حضرت ثابت بن قیس رات کو ہی مل گئے ایک صحابی کو، کہا میری زرہ ایک بندہ چوری کر کے لے گیا ہے، اور وہ زرہ اس نے جا کے رکھی ہے ایک اونٹ کا پلانا ہے، نیچے دیگچا ہے، نیچے میری زرے ہے. نشانی یہ ہے کہ لمبا رسا بندھا ہوا ہے کجاوے کے ساتھ، اور وہ رسا گھوڑے کے پاؤں میں ہے، گھوڑا تھوڑی دور چر رہا ہے. نشانی یہ ہے جاؤ میری ہی زرہ نکال کے لاؤ. اے تواڈیاں 6 ایجنسیاں اے زرے نہیں لب سکدیاں، وہ مرن والے نے دس دیتی. مرن والے نے، ہن مرن والے نو علم ہے بوٹیاں اڈیاں پیاں تے نشانی کنج پکی دیتی ہے کہ بھولے کوئی نہ. وہ صحابی بھاگا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ. خالد بن ولید نے آکھیا چنگے مرے نے بندے، یہ تے مر کے بھی جیوندے نے. تیرے تن پرست یزید دھر، تیرے من پرست شہید دھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. آسی مجھے مردہ نہ جانیو، مر کے پائی ہے زندگی جاویداں میں نے. خالد بن ولید کو جا کے کہو زرہ نکالے. خالد بن ولید جو آئے، نشانی جو پایا، وہ پلانا یا وہ کجاوا جو اٹھایا، نیچے دیگچا پایا، دیگچا اٹھایا، نیچے زرہ کو پایا. اور خواب دیکھنے والے نے بتایا کہ ثابت بن قیس نے خواب میں یہ بھی فرمایا کہ میری زرہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے جانا، انہیں کہنا میری وصیت ہے میری زرہ بیچ ڈالو، اور فلاں بندے کا میں نے قرضہ دینا ہے، میرا قرض ادا کرو، مہر و وفا کرو. یہ نبی کے خطیب کا مرنے کے بعد زندگی اور حیات کا عالم ہے. تو جس کا خطیب یہ ہے اس نبی کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ جو نبی کے در کے ٹکڑے کھائے وہ تو مرنے کے بعد علم والا بھی ہے، زندہ بھی ہے. تو جو کھلاتا ہے وہ تو نبیوں کا بھی داتا ہے. ان بد نصیبوں کو اپنا نبی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ ہے ختم نبوت کی جنگ کے شہیدوں کا حال. اس لیے جو ختم نبوت کی جنگ میں گردن کٹا گئے وہ زندگی جاویدانی پا گئے. قیامت تک آنے والوں کو رستہ. اللہ اکبر. یہ میں نے دیگ میں سے ایک چاول آپ کو دیا ہے ختم نبوت کی پہلی جنگ کا، اور ان کا نعرہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ اتنا تو سمجھ گئے کہ یہی نعرہ سچوں کی پہچان ہے. یہ نعرہ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کو گلے سے لگایا، جس نے اس کو نہیں لگایا اس کو وہیں پھڑکایا. آپ کہیں گے کتنے پھڑکائے تھے؟ اب یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے. آپ پہ تو 1200 گئے تو پھڑکائے کتنے؟
30,000 ختم نبوت کا منکر جنگ یمامہ کے اندر جو یا محمد کی صدا نہیں لگاتا تھا، خالد کی تلوار نے انہیں پھڑکا کے رکھ دیا۔ 30,000 ماشاءاللہ۔ اب آپ یاد رکھیں گے اسے کہ صحابہ کی پہچان یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ، یہ صحابہ کی، اور خصوصاً یہ نعرہ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے لگایا، اور جنہوں نے نہیں لگایا میں وہاں کی بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کا فتویٰ کوئی دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں صحابہ نے انہیں کاٹا، اور کتنے تھے جو گاجر مولی کی طرح ڈھیر کیے گئے؟ 30,000۔ یہ ہے خالد کی تلوار۔ کہہ گئے ہمارے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سرکار، وہ کہتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اللہ اکبر۔ پھر معاملہ آیا پاکستان میں، مرزا قادیانی نے، یہ اتنا بڑا فتنہ تھا، بھیانک فتنہ تھا۔ ختم نبوت کے ڈاکو پہلے بھی بڑے پیدا ہوئے، مکار بھی تھے، چالاک بھی تھے، بڑے بدتہذیب بھی تھے، لیکن یہ نامراد تو سب پہ نمبر۔ وہ اردو میں کہتے ہیں بہت دیکھے ہیں چالاک و بے حیا، مگر سب پہ نمبر لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ تاریخ میں جتنے بدتمیز گزرے ہیں، زبان کے گندا، زبان کا گندا، کردار کا گندا، عقل کا گندا، شکل کا، کسی معاملے میں اصل میں انگریزوں نے جو اسے اٹھایا تھا، انہوں نے کئی چیزیں سوچی تھیں کہ ایک گندے منہ والا ہو، بد کردار آدمی ہو، اور اس کو کھڑا کر کے اس کو یہ کہا جائے کہ تو کہے میں محمد جیسا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ کیا خدا نخواستہ اللہ معاف کرے پاک محمد ایسے تھے۔ آپ نہیں سمجھے سازشیں کتنی گہری ہوتی ہیں۔ یہ کہتا تھا میں ہوں ذلی نبی۔ ذل کا مطلب کیا ہے؟ ذل کا مطلب ہے جیسے حضور اصل تھے، میں اسی اصل کے مطابق ان کی نقل ہوں۔ بظاہر یہ چھوٹی بات لگ رہی، بہت بڑی سازش ہے، تاکہ دنیا کو حضور کے حسن کو چھپایا جائے اور حضور کو کبھی بنا کے دکھایا جائے۔ اس کے اوپر بڑی لمبی بات میں عرض کر سکتا ہوں کہ کتنی نقصانات، کیونکہ جو دوسرا نبی آئے گا، آپ کی پہلی کتاب ختم، اب نئی کتاب آئے گی، یعنی قرآن بھی ختم۔ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا جسے آپ ایسے سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب نیا نبی آیا، آپ کی شریعت ختم، دین ختم، کلمہ ختم، امت ختم، سارا نظام ختم، ایک نیا نظام آئے گا۔ اور آپ کو علم نہیں ہے، قادیانیوں نے باقاعدہ کراچی میں پاکستان بننے کے بعد جو کانفرنس کی تھی، اس میں جو انہوں نے اپنی کانفرنس کا عنوان رکھا تھا وہ تھا مردہ اسلام اور زندہ اسلام۔ جس کانفرنس میں آپ کا پہلا وزیر خارجہ لانتی، ہمارے ساتھ کوئی ایک دھوکہ ہوا ہے، جس کا نام تھا سر ظفر اللہ خان۔ سر ظفر اللہ خان یہ لانتی قادیانی تھا۔ 1952 کے اندر جس وقت اس نے یہاں لاہور میں آنا تھا، تو اس کو روکنے والا کوئی آپ
پرلی نسل کا بندہ نہیں تھا جس نے اس کو پنجاب یونیورسٹی میں آنے سے روکا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ خون بن کر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اگر یہ لعنتی وزیر خارجہ قادیانی پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو ہم یونیورسٹی کی دھرتی کو جلا دیں گے۔ اس مرد کا نام تھا مرد حق، مرد غازی مولانا عبدالستار خان نیازی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ہماری قسمت دیکھیں، پاکستان ہم نے بنایا وزیر خارجہ، تو آپ کیا جانتے ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو محبت تھی اس سے؟ یہ جنہوں نے ہمیں پاکستان جن کے جبڑوں سے ہم نے کھینچا تھا انہوں نے شرط رکھی تھی، آپ آج آئی ایم ایف کو نہیں، بجلی بڑھی ہم روتے رہے، وہ ظالمو حیا کرو، ہمارے بچے مر گئے، بیویوں نے خودکشی کی، باپ بچوں کو مار کے مر رہے ہیں، لیکن آپ کے جنرل صاحب سے لے کر وزیر اعظم، وزیر خزانہ اب بعد میں ہمیں بتاتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے مجبوری ہے۔ وہ نامرادو کب نکلو گے ان کفر کے چنگل سے؟ اپنی عوام کو ہی رگڑتے رہو گے کہ تمہیں باہر سے آرڈر آتے ہیں؟ اب تو پکا پتا چل گیا کہ تم وہ باہر والوں کے غلام ہو، وہ ان کے غلام ہیں، ہم تھوڑے تمہیں قربان جاواں، تسی پھر نعرے باہر نکل کے وہی لا لے انہیں اور 13 جماعتاں زندہ باد انہاں لانے جے، یہ بے اعتبار قوم ہے، انہوں نے ایک نان کھوانا ہے اوڑا کھوتے دے گوشت والا، انہاں پھر نعرے لا دینے۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں کدوں سمجھ آئے گی۔ ہمارا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ قادیانی۔ اوئے ہوئے، اب یہ یاد رکھنا آگے ایک بات آ رہی ہے۔ تو اس ظالم نے اس کانفرنس میں جس کا عنوان تھا مردہ اسلام، جب وزیر اعظم نے اسے روکا، حضرت قائد اعظم تو وصال فرما گئے، بعد والا جو ہمارا بر بنا، اس نے روکا، ظفر اللہ نہ جا، تو پاکستان کی حکومت کا وزیر خارجہ ہے۔ اس نے آگے کہا کہ میں وزارت خارجہ چھوڑ سکتا ہوں، اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے ہاں کلرک بن جائے بندہ تو مسلک وہ رکھا ہے، وہ وزیر خارجہ تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا تھا۔ اب قائد اعظم ہمارے روحانی بابا تھے، محسن تھے اس قوم کے، ان کا جنازہ پڑھا، ساری قوم کھڑی تھی، قادیانی وزیر خارجہ حضرت قائد اعظم کا وہ بیٹھا تھا ایک طرف۔ جا کے صحافیوں نے پوچھا، سر ظفر اللہ آپ کا وزیر اعظم ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ جنازے میں ہوتے ہوئے جنازہ نہیں پڑھ رہے، اب جواب سنیں اس کافر کا۔ اس نے کہا مجھے ایک کافر کابینہ کا مسلمان وزیر سمجھو۔ جرت دیکھ، کاش کہ اتنی جرت ہم میں بھی آ جاتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ وزارت خارجہ کوئی چھوٹی منزل ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک کافر کابینہ کا مسلمان وزیر سمجھو۔ ظاہر ہے پھر بھی میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کافر کا مسلمان جنازہ کیوں پڑھے؟ یا اس نے کہا یوں نہیں تو پھر یوں سمجھو، ایک مسلمان کابینہ کا کافر وزیر، نہ میں یوں پڑھوں گا نہ میں۔ اس نے جنازہ نہیں پڑھا۔ میرے کو لا کے پوچھ دینے جی اے جنازہ جی او یاری دوستی دے وچ پڑھنا لواں نہیں، تسی سمجھ آئی؟ او جی وہ گالیاں تو دیتے ہیں حضرت ابو بکر کو، پر محلہ داری ہے پڑھ لواں۔
گالیاں تو دیتے ہیں حضرت اما عائشہ کو، محلہ داری ہے، تسی جاؤ جی مکالا مل لو، اس کا ایمان پہ پختگی دیکھو، ہمارا حال۔ امام عالی مقام کو باغی کہتا ہے پر میری برادری کا ہے، امام حسین پاک کو باغی کہتا ہے پلید، لیکن میری برادری کا ہے۔ سیدہ خاتون جنت کے بچوں کے قاتلوں سے پیار رکھتا ہے، میری وہ اس کا اپنا جنازہ نہیں ہوگا، تیرے پڑھنے کا کیا ہوگا؟ پاکستان بننے سے پہلے یہ قادیانی جو تھا، اتنی گندی نہ شکل نہ عقل، اس کو انہوں نے، اس پودے کو انگریز نے گاڑا تاکہ نہ ان کا قرآن بچے، نہ ان کا اسلام بچے، نہ ان کا کلمہ بچے، نہ ان کا دین بچے، نہ ان کے نبی کی شخصیت بچے، سب کچھ کو برباد کر دو صرف اس ایک بندے کو کھڑا کر کے۔ پاگل نہیں تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے اپنی خانقاہ اور مصلے چھوڑ دیے اور میدان میں نکل آئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا، نہ قرآن رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ نبی پاک کی عزت رہے گی، نہ یہ کلمہ رہے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر رام رام ہی ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھانپا اسے، اور پھر حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری وہ اس وقت نکلے جب اس نامراد نے ابھی نعرہ نہیں لگایا تھا ختم نبوت کا، ابھی وہ مہدی بن کے، ابھی وہ مجدد بن کے پر تول رہا تھا۔ دیوبند والے تو 30 سال بعد جاگے ہیں، سنی سب سے پہلے میدان میں کھڑا۔ پھر مقابلے میں حضرت پیر مہر علی آئے، حضرت امام شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ، 6 کتابیں، امام حامد رضا، مصطفیٰ خان رضا، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری، آپ نے پوری کتاب لکھی اسلام اور احمدیت۔ جس وقت نہرو آیا قادیانیوں کا وکیل بن کے اس لاہور کے اندر، کوئی اتنی جاندار آواز نہیں تھی جو نہرو کی انٹرنیشنل زبان کا مقابلہ کرتی۔ کسی مولوی میں اتنی دم ہی نہیں تھا کہ انٹرنیشنل سطح پہ مقابلہ کرتا، کسی پیر کے اندر اس کی بیک بون میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ نہرو، وہ تو انٹرنیشنل آدمی تھا، اس کا مقابلہ کرتا۔ تو مسلمانوں کی نمائندگی نے کی، کس نے کی؟ وہ صاحب مرد کمال تھا جس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا۔ علامہ اقبال کا جب نام آئے تو اپنے دل کو ٹٹولا کرو، کبھی وقت ملے تو داتا صاحب کی حاضری کے بعد اس کو بھی سلوٹ کرایا کر۔ یہ سنی، حنفی، قادری، غیرت مند مسلمان، میری جان میری مان۔ یہ انجمن حمایت اسلام مشہور تھی پاکستان بننے سے پہلے، انجمن حمایت اسلام کے، وہی طبیہ کالج بھی وہی چلاتی رہی، بڑے بڑے کالج سکول۔ حمایت اسلام والوں نے جلسہ کرایا، حضرت علامہ اقبال کو صدر بنایا۔ اب بندے کو چیف گیسٹ بنا دو نا تو وہ ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ایک وادن 12:30 امریکیاں آکھیا منحوسہ نے کہ ان کا کیا ہے، آکھیا سی کہ نہیں، ان کا کیا ہے، یہ تو اپنی ماں بھی اساں پھر انہوں نے بوٹ جا کے پہ چھٹ دیں۔ ہماری اوقات دنیا یہ سمجھتی ہے۔ اس قوم میں اتنا غیرت مند آدمی، اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ۔ یہاں جس بندے کو خریدنا چاہو،
داتا صاحب کے عرس پہ جتنے مولوی آتے ہیں پہلے ان کو 500 روپے دیے جاتے تھے، لائن لگی ہوتی ہے. ہائے ہائے، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں. اتھے چور اچکے چیئرمین بن جاون، انہاں چوراں دے اتے بندہ تھکے بھی نہیں، کہیں سے آئے. داتا صاحب سے خواب میں مل لیا کرے. واقع یہ شاکر جاگ دے نہیں ملدا، چلو خوابچ آ ساڈا حج تھی وے. چلو خوابچ آ ساڈا حج تھی وے. ان منحوسوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے داتا صاحب کی حاضری سے بہتر ہے کہ خواب میں مل لیا کرے. یا جس وقت یہ چلے جائیں منحوسوں کے سائے چھٹ جائیں پھر آپ جا کے ڈٹ جائیں. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال غیرت مند مسلمان کا نام ہے. جب آئے چیف گیسٹ کی کرسی رکھی گئی، پورے ایسے سامنے جو بیٹھے تھے نگاہ ڈالی، ایک قادیانی بھی بیٹھا تھا اور اس کو انہوں نے مہمان بنا رکھا تھا حمایت اسلام والوں نے کہ چندہ ذرا چوکھا دے گا پہلی صف میں. تو ڈاکٹر صاحب آئے اور آ کے بیٹھے نہیں، کھڑے رہے. بلایا، کہا اس کو کس نے بلایا ہے؟ مجھے قسم ہے میرے رب کی، آپ کسی مولوی کو صدارت کے لیے بلا لیں، 10,000 دے دیں، اس کے سامنے 6 قادیانی بٹھا دیں، مجال ہے یہ انگلی اٹھا جائیں، یہ پی جائیں گے. نام اقبال کا رکھتے پھرتے ہیں، حیا نہیں آتی، اقبال کا نام لیتے ہیں اور ادب سے نہیں لیتے. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری. اور اس کو کس نے بلایا؟ گھگی بند گئی، انتظار حضور بس مہمان ہے تھوڑی دیر کے لیے. کہا یا یہ یہاں رہے گا یا اقبال یہاں رہے گا. میرے نبی کی ختم نبوت کا چور ٹولا ہو اور اقبال صدارت کرتا رہے، یہ بیٹھا رہے، یہ میرے نبی کی عظمت کے خلاف ہے، یہ ناموس رسالت کے خلاف ہے اور یہ اقبال کی غیرت کے خلاف. اب ذرا غور فرمائیں. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ پوری کتاب لکھی اسلام اور احمدیت. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، ان کے والد گرامی نے مرر آئینہ انگلش میں کتاب لکھی ختم نبوت پہ، جس پہ 30,000 قادیانی کو کلمہ پڑھا گیا. اس لیے اگر آپ پیچھے پلٹ کے جائیں گے جتنے بھی چمکتے چہرے نظر آئیں گے، جتنے بھی پیارے ہیں سارے ہمارے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ، حضرت پیر جماعت. اصل میں یہ جب میں نام لیتا ہوں تو ویسے وجدانی کیفیت بن جاتی ہے. مہر علی نہ ویکھے اماں ابے نے کن چن کے رکھے نے، انہاں آپے تے نہیں رکھے نا، انہاں دے وڈیاں رکھے نے. حضرت پیر جماعت علی، جماعت علی، علی کی جماعت. ہون ویکھ اتو پتا چلیا علی دی جماعت اونج دی نہیں کالے منہ بھیڑے تے گندے منہ، علی دی جماعت انج ہوندی ہے. علی والے آندے چہرے اونج دے نہیں انج دے. مرزے نے نعرہ ماریا نا، مرزے نامراد مرزا قوم تو قابل احترام ہے، پر کچھ مرزے بڑے ملعون ہوتے ہیں. وہ بھامے کال دے ہوان دے بھامے. وہ مرزے نے نعرہ لایا تے ایک ان پڑھ آدمی سی، پتہ نہیں قوم دا چھوٹا آدمی سی، تے انہیں آکھیا وہ تکاؤ تے صحیح، جیڑا آدھے میں عیسیٰ ویاں، میں موسیٰ ویاں، میں نوح ویاں.
میں مجدد بھی ہاں، میں مہدی بھی ہاں، میں خود نبی بھی ہاں، میں مدزل بھی ہاں، میں مسیح موعود ہاں۔ انہوں نے وکھایا وہ نامراد دا کان انج تریڑیا ہویا، او دی ایک آنکھ کھلی رہندی سی تے ایک آنکھ، بڑا انصاف پسند سی، سارے انو ایک آنکھ نال ویکھدا سی۔ مرزا قادیانی او دی ایک آنکھ، ایک دن او دے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، کیا کہنے، صفات دیکھیں، بیٹے نے لکھی ہے اپنے باپ کے بارے میں، حیات مہدی، ساڑا مہدی بھی تے انہ دا مہدی، دھوکے دیکھیں، مہدی کہتے ہیں یہ مہدی ہے، وہ مہدی یہ نہیں ہے، مہدی وہ ہوگا جس کی شکل میرے رسول جیسی ہوگی۔ بی بی آمنہ کا جایا، شکل ہوگی میرے پاک مدینے والے جیسی، اور نام بھی اس کا غلام احمد نہیں ہوگا، نام ہوگا محمد۔ اس کے بابا کا نام ہوگا عبداللہ، اولاد ہوگا بی بی فاطمہ کی، پوری کائنات کو عدل سے بھر دے گا۔ اوہ بڑی عجیب بات، فیضی صاحب کمال ہو گیا۔ آپ ذرا تصور کریں، حضرت آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب کافر کوئی نہ ہو۔ کتنے نبی آئے، مومن بھی رہے، ان کے دور میں کافر بھی رہے، لیکن میرے مہدی، میرے بی بی سیدہ فاطمہ کا بچڑا جب آئے گا، کلمہ ہی کلمہ ہوگا۔ ہون او کنج دا مہدی، ایک کنج دا مہدی، او غریب آدمی سی نا، اے بھامیں جتیاں گنڈان آلا، انہیں آکے تکاؤ تے صحیح، جیڑا آدھا ہے میں عیسیٰ بھی ہاں، میں موسیٰ بھی ہاں، میں نوح بھی ہاں، کتے آدھا میں خدا بھی ہاں، کتے آدھا میں مریم بھی ہاں، تے کتے آدھا میں عورت ساں، رب مرد بن گیا، اگلا لفظ تو میں نہیں دسنا۔ ایسا بدبخت جو بیان نہیں کر سکتا بندہ، وہ لکھا اس آدمی نے کہا تکاؤ، جب دیکھا اس نے ہنسی نکل گئی، کہا جے اے وے تے میں کیا نہیں تو انہوں پلے پائی، انہیں آکھیا اے وے تے میں کیا، اے دے تو تے چنگا سی میں نو ہی کچھ من لیندو۔ چلو جنہوں نے سمجھ آ گئی، عدالت میں بحث ہو رہی تھی، جسٹس منیر پتہ نہیں کون سا تھا وہ، اس نے قادیانیوں کے بارے میں، کیونکہ پیچھے انگریز ابا جان کا زور تھا، تو جج صاحب ادھر ہی جاتے ہیں جدھر ڈنڈے والے آتے ہیں۔ اب جج صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ قادیانیوں کو کسی طرح جان چھڑواؤں۔ اس نے بحث کرتے کرتے مسلمان علماء اور وکلاء سے کہا کہ تم جو کہتے ہو مرزا قادیانی یہ نبی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کم از کم نبی میں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی چھوٹی سی بات بتاؤ، بڑی چھوڑ دو۔ ایک بزرگ اٹھے، انہوں نے کہا کم از کم بندے دا پتر ہونا چاہیے۔ اے جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ واہ، اج پہلا دن ہے کہ تسی جاگ دے پائے ہو۔ کی ہونا چاہیے ہے؟ یہ ان گھر جا کے سوچنا کہ چپیٹ کتھے پئیے تے چیکاں نکلن کے نہ نکلن۔ انہیں آکھیا کم از کم بندے دا پتر تے ہونا چاہیے ہے۔ 1904 مہینہ اکتوبر کا، شہر سیال کوٹ، قادیانی کانا پہنچ گیا سیال کوٹ۔ اب وہاں ایسا بندہ جائے جو پلے سے دیگیں بھی پکوائے، کھانے بھی کھلائے، تقریر بھی سنائے، اور کشش بھی ہو کہ مجمع بھی آئے، تو کون آئے؟ آئے تو پھر حسن حسین کے جائے۔
کون آیا؟ تھوڑا لاہور دا کوئی مولوی اللہ جوایا اللہ وسایا اتھے نہیں آیا، اتھے آیا تے جماعت علی۔ دیگیں پکواتے رہے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے رہے، ختم نبوت کی تقریر فرماتے رہے، سنی ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے، میں قربان جاواں کھاتے بھی رہے، نعرے لگاتے بھی رہے۔ میاں صاحب ایک بزرگ تھے حضرت مولانا افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد کے، گجرات میں گئے تقریر کرنے کے لیے، رات کے بج گئے 1، اور جب 1 بجا تو آدھے سو گئے، آدھے لوگ جاگ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا شاہ جی ہن آ جی، ساڑھے نال رگڑا انجی ہوندہ ہے۔ آج جہاں میں نے جانا ہے وہ ہے مظفر گڑھ، مظفر گڑھ سے آگے ہے شاہ جمال، شاہ جمال سے آگے ہے احمد موہانہ دریائے سندھ کا کنارہ۔ میں نے انہیں ابھی فون کیا جمعے سے پہلے، میں نے کہا کہ کتنے بجے میری تقریر ہے؟ کہا تسی 12 بجے آ جاؤ، پھر وہ دیکھن سو۔ ہن جے میں 1 بجے تقریر شروع کی تھی تے 1:30 بجے 2 بجے مکائی، پھر میں ٹریا تے پھر میں گڈی بھی چلائی تے رستے چ اگر میں نو نندر آئی پھر اگلا جمعہ تانوں کون پڑھے سی؟ اے بابیاں دیاں دعاواں نے جڑیاں لئی پھردیاں۔ کل تھا میں خانے وال سے گیا چکوال، ہن نہ پوچھو ساڈا حال۔ اب میں یہاں اب ہوکا یہی ہے، اور لوگ مجھے کہتے ہیں تو پتھر کا بنا ہوا ہے، تو فولاد ہے، گاڑی بھی چلاتا ہے، تقریر بھی بڑی ایمانداری سے سناتا ہے، پھر تو چل پڑتا ہے، اور روٹی بھی تو میں تو چکر دے رہا۔ ہائے ہائے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ سیالکوٹ دیکھیں حضرت افتخار الحسن شاہ صاحب، انہوں نے دیکھا کہ رات کا 1 بج گیا ہے، خوشبو والا بس پرلے پاسے وجائی رکھتے، میرے پاسے کرم فرمائی رکھ۔ تو شاہ صاحب اٹھے، انہاں ویکھے آ کے ادھے بھی ستے پے نے، اور عموماً جڑے سامنے آلے نے انہاں نو چوکھا نشہ چڑھیا ہوندا ہے، فرنٹ سیٹ آلے۔ ساڑھے نال بھی یہی ہو رہا ہوں، جمعے تے بھی انج پیا ہوں۔ شاہ صاحب اٹھے، انہاں آکھیا ہن انہاں نو میں آیت پڑھنی شروع کر دیتی، انہاں ہور سو جانا ہے، میں حدیث پڑھی انہاں پھر سو جانا ہے، نہ شعر ہن پڑھ سکدا نہ حدیث۔ انہاں آکھیا کوئی میں کچھ ہور ہی کوئی نسخہ آزماواں، پہلے جگاواں پھر تقریر سناواں۔ انہاں گجرات ویکھے نا، گجرات آلیو انہاں دی اکھاں کھول گئیاں بھی سانو پکارے آنے، وہ جڑے ستے نے انہاں بھی اکھ کھول لئی۔ انہاں پھر آکھیا گجرات۔ شاہ صاحب کا قد بڑا لمبا تھا، اوپر سفید سوٹ، اوپر سفید دستار، اتنا بڑا ترہ، 6.5 فٹ قد، اور باقی آدھا ترہ 7.25 پہ، ہاتھ میں ماشاءاللہ آسا، اور شاہ جی ایسے جو چٹا رنگ، اوپر اس طرح کا بلب لگا ہوا، شاہ صاحب تو چمکیں چاند کی طرح۔ گجرات آلے ہو، انہاں آنکھ کھولی، پھر آکھا گجرات آلے ہو، پھر او جاگے گجرات آلے ہو، وہ آکھن شاہ جی کچھ آنکھو بھی صحیح۔ وہ جدو 3 واری آکھا گجرات آلے ہو، گجرات آلے ہو، میں صدقے جاواں انہاں پیالیاں تو جیڑیاں تسی بنان دے ہو تے سنی علماء ہو دے وچ حلوہ کھان دے۔ ستے جاگ پہ کہ نہیں؟ میں تے بے سرہ آدمی، شاہ جی تو پھر شاہ جی تھے نا۔ انہوں نے جب کہا نا تسی گجرات آلے، وہ پیالیاں اس ویلے بن دیا سن چھوٹی ہے، تسی گجرات آلے پیالیاں بنان دے ہو، میں قربان جاواں تواڈے تو، تسی پیالیاں بنان دے ہو تے سنی علماء دے وچ۔ اگلا چٹکلا سٹیا شاہ ہوراں نے، ہن میں بھی تانوں اس واسطے سنایا تسی بھی جاگو۔ انہاں آکھیا گجرات آلے ہو؟ جی۔ میں کیسے لگ رہا ہوں؟
ظاہر ہے بھئی 7.25 فٹ ایسے بندہ کھڑا ہو، سفید براق کپڑے، ہاتھ میں آسا، چمکتا چہرہ، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تے اگوں جڑے بیٹھے سن نہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے شاہ ہو رہا پھر واپسی جڑا باؤنسر ماریا، انہاں کہا تسی کی میں لگ رہے ہو؟ کوکا کولا دیاں بوتلاں۔ ٹھیک ہو؟ حضرت قبلہ فیض الحسن شاہ صاحب یہ تو تھے نا وہ فیصل آباد والے، یہ تھے آلو مہار شریف والے۔ ان کی مونچھیں تھی بہت بڑی، یہ سپیکر بھی رہے تھے قومی اسمبلی کے، اس کے ایوب کے دور میں۔ اتنا بڑی آنکھ، ببر شیر سے بڑی آنکھ تھی، مونچھیں بہت بڑی شاہ صاحب کی۔ ہاں جی، قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ آئے ادھر حافظ آباد۔ حافظ آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے کڑیالہ، کڑیالہ۔ تو کڑیالے جب آپ آئے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پہلے ایک آ رہا ہے، دوسرا، تیسرا، رات 1-2 بج گئے۔ انہوں نے کہا اب شیر اسلام حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے وڈیاں اکھاں، اتو موٹی اینک، انج لگے انیاں ہرن جتنا اکھاں، انج ویکھن لوگاں نو تے لوگ اور چوپ بیٹھے نے، پتہ نہیں شاہ صاحب آتے ہی تیز بہت بولتے تھے، آتے ہی کہنے لگے ایک کڑیالے آلے ہو، حافظ آباد آلے ہو، میں جاپان ویکھیا، میں ملتان ویکھیا، میں انگلستان ویکھیا، میں امریکہ ویکھیا، میں انڈونیشیا ویکھیا، میں ملیشیا ویکھیا، میں جاپان ویکھیا، میں کراچی ویکھیا، میں دبئی ویکھیا، میں ابو ظبی ویکھیا، میں اجمان ویکھیا، میں سعودی عرب ویکھیا، اللہ دی قسم کڑیالہ میں اج ویکھیا۔ پوچھا تھا کہ کم از کم نبوت کے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے؟ آگے جو اٹھا فقیر مسلمان، اس نے کہا کم از کم بندے دا پتر تے ہونا چاہیے نا۔ بہاولپور میں ایک مقدمہ ہوا تھا، قادیانیوں اور مسلمانوں کی ٹکر ہوئی 1926 کے اندر، اس کو کہتے ہیں مقدمہ بہاولپور۔ اس کے اندر جو سب سے آگے پہلی صف میں تھے وہ تھے حضرت پیر مہر علی شاہ کے خلیفہ بھی منظور نظر مرید، ان کا نام تھا حضرت شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی۔ ان کے بیٹے کی میں نے زیارت کی بہاولپور میں، ان کو بھی میں نے جب دیکھا نا تو میں نے یوں نہیں دیکھا تھا، میں نے یوں کر کے دیکھا۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ یعنی مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹا اتنا لمبا تھا کہ میں اگرچہ میں بھی اس وقت عمر میری کم تھی لیکن میں نے ایسے کر کے انہیں دیکھا تھا، تو ان کا نام تھا مولانا عبدالحی۔ میں نے اندازہ کیا پتر اے تے ابا کی ہونا ہے، اور حضرت پیر مہر علی شاہ کا خلیفے حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قادیانیت کے مقابلے میں، اب سوچیں ذرا، ریاست بہاولپور مقابلے میں قادیانی، قادیانیوں کا وکیل کون تھا؟ سر ظفر اللہ کا بھائی اسد اللہ، سارا گھرانہ ہی نامراداں دا۔ اسد اللہ 1926 سے مقدمہ چلا، غالباً اس کا فیصلہ 1934 میں ہوا۔ کب سے چلا؟ 26 سے چلا، اور نواب آف بہاولپور کی نوابی کا دور تھا، اور نواب صاحب اس وقت لندن میں چھٹیاں منا رہے تھے۔ ختم نبوت کا جو ہے مقدمہ ان کی ریاست میں بہاولپور میں چل رہا تھا۔ اب انگریز نے نواب صاحب کی گردن پہ ہاتھ دھر دیا کہ تیری یہ حکومت ہے اور میرے پالتو گماشتے میرے پروردہ لوگ جو ہیں مسلمانوں نے، اور تمہاری عدالت ہے، تیرے جج بیٹھے ہوئے ہیں، اب فیصلہ میرے گماشتے میرے پالتوں کے حق میں نواب صاحب آنا چاہیے۔
نواب بیچارہ پھنس گیا، سنی بھی تھا مسلمان بھی تھا، لیکن حکومت بھی بڑی میٹھی شے ہے، کرسی بڑی شے ہے۔ اب جب انگریز نے گردن پہ ہاتھ دھر لیا، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو ٹمانا یا کوئی اور بھی تھا جو اس کی حکومت کا وزیر اعظم یا اس طرح اس کا، وہ بھی وہاں تھا۔ نواب نے مرتے مرتے اسے بلایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے دین کا، انگریز بہادر ہمیں کہتا ہے کہ فیصلہ آنا چاہیے ہمارے ان پالتوں کے حق میں، قادیانیوں کے حق میں، تو دس کیا کروں، جیموں کے مروں، تو دس۔ ہماری اوقات یہی رہی ہے انگریزوں کے سامنے، جیوں کے مروں، دس اساں کیا کروں۔ کدے کدے کھوٹے پیسے بھی کم آندے نے۔ اس نواب آکھیا، نواب صاحب ایک کرسیاں امدیاں ویندیاں شہین، نبی سہیں کو مرسوں تے کیا منہ دکھے سوں۔ آخر مر ونجنا ہے، آخر مر ونجنا ہے، مرسوں تے نبی سہیں کو کیا دکھے سوں منہ، ڈٹ ونج نواب صاحبہ ڈٹ ونج۔ ویندیے حکومت ونجن دے، حضور دی نبوت دے نال غداری نہ کریں۔ نواب صاحب نے پاؤں جمایا، پیغام بھجوایا کہ فیصلہ حق کا کرو، پھر حق تو پھر میرے نبی کے ساتھ ہے۔ اب جب مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو آپ ظاہر ہے سنی عالم ہو، جذبہ تو ہوتا ہے نا، جوش تو آپ میں زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو وہ جب کھڑے ہوئے نا ججوں کے سامنے تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ گھوٹوی صاحب حضور کی ختم نبوت کی کوئی نص ہے، کوئی نص ہے؟ آگے مولانا گھوٹوی میرے مہر علی کا مرید، ہن تسی سمجھ سکتے ہو ایک کام کون کر رہے نے، چندے خور ہور نے، داتا والے مور ہور نے، سبحان اللہ۔ تو اب حضرت سیدنا مولانا غلام محمد گھوٹوی سے انہوں نے کہا کوئی دلیل ہے؟ مولانا غلام محمد گھوٹوی جوش میں جو آئے نا کہنے لگے سارا قرآن ہی ختم نبوت سے بھرا ہوا ہے۔ زندہ بڑی عجب بات ہے، وہ جو قادیانیوں کا وکیل تھا نا، اس نے، وکیل تو پھر نقطے پکڑتے ہیں نا، اس نے یہی نقطہ پکڑا، اس نے کہا جی اگر سارا قرآن بھرا ہوا ہے تو قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولیں، پہلا صفحہ کھولیں، انہیں کہیں ثابت کریں۔ قرآن کھول کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب آیت ختم نبوت تو ہے وہ 22ویں سپارے میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیوں حضرت کیڑا سپارہ ہے؟ 22واں سپارہ ہے۔ وہ ختم نبوت والی جو نص ہے وہ تو وہاں ہے، یا الیوم اکملت لکم، وہ بھی 6ویں سپارے میں ہے، سورت مائدہ میں ہے غالباً، الیوم اکملت لکم دینکم۔ انہیں پہلا ہی صفحہ آ گئی جان شکنجے اندر جیویں ویلنے دے وچ گنا۔ اب انگریز کی پیداوار مسکار ہی مسکار، کہنے لگے لے مسلمان پھنس گئے، پہلے صفحے تے ہے ہی نہیں گل ختم نبوت دی۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی نے دیکھا پہلا صفحہ، کہنے لگے ہاں یہی ہے ختم نبوت کی بات۔
انہوں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں، یہاں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ صفحہ مک گیا۔ اس نے کہا دکھائیں یہاں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اللہ فرماتا ہے مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے غیب پر، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں، اور والذین، اور مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب یا اس وحی پر، بما انزل الیک، جو آپ پر اے نبی آپ کی طرف نازل ہوتی ہے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوتی ہے۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی نے کہا کہ جج صاحبان قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اس چیز پر ایمان لائیں جو نبی پاک پر نازل ہوئی اور حضور سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی۔ یہاں ہے کہ بما بعدا کا، جو بعد والوں پر نازل ہوئی۔ بعد میں کوئی ہوتا تو بات بھی ہوتی، نہ کوئی آئے گا، نہ رب نے شرط رکھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا تسی سمجھ گئے ہو؟ اگر واقعی تسی سمجھ گئے ہو تو میرا دل کر دے میں تواڈے نعرے مارا، میں ایویں گلا پھاڑدا رہنا، تسی تے سمجھ دے ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے پیارے نبی جیڑی تواڈے اتے تے تواڈیاں تو پہلے آنتے بس مکا، اتھے کم مکا دیتا، اے نہیں آکھیا بعد والے۔ فرمایا بعد میں کوئی آتا تو اللہ بھی بتاتا، نہ کوئی آیا ہے نہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے نبوت کو ساڑھے نبی تے مکایا ہے، تو یہ کانا کہاں سے آیا ہے؟ ایسے ججوں نے دیکھا، کہنے لگے واہ جی تساں تے کم دیتا مکا جی۔ آج پتہ چلیا جو فقیر محمد بخش کھڑی آلہ آخدہ سی کہ شداں مداں زیراں زبراں تے شان نبی وچ آئیاں، آماں لوگاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان۔ لیکن قادیانیاں باشد کے چوپنا کند بیرسٹر، کیا تھا وہ؟ بیرسٹر اسد اللہ سر ظفر اللہ منحوس کا بھائی قادیانی، اس نے کہا نہیں جی نہیں ہے آگے، پھر چپ ہو گئی، پتہ نہیں بچو کوئی آیت نمی نکل آئی ہوئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آگے ہے وبال آخرت، انہیں آکھیا یہ جڑا آخرت والا لفظ ہے نا، اتو مراد ساڑا قادیانی ہے، وبالآخرت۔ جج نے ایمیں رکھ کے نا انج ویکھیا، انہیں آکھیا نا مراد دیا پترا چکر بھی دین لگ گئے تے کنانو۔ مولانا گھوٹوی نے ہنس کے کہا چلو اس کو یہاں ٹکنے دے، کہا والآخرت خیر و ابقا، اتوں بھی تسی ہو، ان الدار الآخرت لہی الحیوان، اتوں بھی توڑا پیو ہے۔ او جن آخرت دے لفظن، آخرت دا مانا تا قیامت ہے نا، آخرت اللہ دن، فرمایا وبالیوم الآخر، اتوں بھی تسی ہو۔
اب اس کو جج نے کیا کہا؟ اس نے کہا زیادہ سزا نہیں دیتا، اس کو یہاں سے کان سے پکڑو اور اس کو جکڑو، جا کے دھوپ میں اسے کھڑا کر دو کہ نامرادو قرآن مجید کو بدلتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی۔ لیکن انہوں نے حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی کو مل کے کیا سلام، کہا آج کی مجلس ختم نبوت آپ کے نام۔ ایسے ہوتے ہیں علماء کرام۔ یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1926 سے یہ مقدمہ چلا، 1934 کو اس کا فیصلہ ہوا۔ اس میں کون تھے یا رسول اللہ والے؟ 1952-54 تک کا مسئلہ جب آیا تو وہاں جن بزرگوں کو ختم نبوت کے تحریک کی پاداش میں موت کی کال کوٹھڑیوں میں جانا پڑا، ان کا نام جانتے ہو؟ جو ظاہر ہے موت کی سزا پا رہے ہیں، یہی مرد نظر آ رہے ہیں، ہم ان کے نام تمہیں بتا رہے ہیں۔ ایک کا نام ہے مرد حق، مرد غازی مولانا عبدالستار خان۔ جب مولانا کو موت کی کال کوٹھڑی میں لے گئے، سوکھا کم وڈے وڈے رستم نو سٹو نا موت دی کال کوٹھڑی وچ تے دوجے دن ادھا کلو خون تھلے موت کی کوٹھڑی میں ڈالا گیا۔ تو جب لباس پہنایا گیا نا مولانا نیازی کو، وہ موت کے قیدیوں والا، وہ فٹ نہ آوے تو انہوں نہیں سمجھ آئی۔ شیر دا اتھے وجود، اتھے قد تے مولانا نیازی نو انہوں نے اپنا کرتا پوایا جیل آلا تے کرتا پھاس جاوے تے او موت دی کوٹھڑی والا قیدی مسکراوے، مسکرا کے آکے تمہارا تو لباس نیازی کو فٹ ہی نہیں آ رہا، تمہارے رسے کہاں فٹ آئیں گے۔ 7 دن یا 7 راتیں اور 8 دن موت کی کال کوٹھڑی میں پڑے رہے۔ پہلے وزن کیا جاتا ہے، جب کوٹھڑی میں ڈالا جاتا ہے نکالا جاتا ہے، پھر وزن کیا جاتا ہے۔ جب ڈالا گیا وزن کم تھا، جب موت کی کال کوٹھڑی سے نکالا گیا اور سامنے وارنٹ رکھے گئے، ڈیتھ وارنٹ، کہ دستخط کیجئے، موت کی سزا لیجئے، اجل کا پیالہ پیجئے، مولانا نیازی نے قلم پکڑا اور کہا میجر کہاں کرنے ہیں دستخط؟ اس نے کہا آپ گھبرائے نہیں، نیازی سنی حنفی نقشبندی مولانا نیازی۔ کہا میجر یہ نیازی کی ایک زندگی ہے، اگر 1,00,000 زندگی ہوتی تو حضور کی ختم نبوت پہ قربان پا۔ مسجد وزیر خان کے خطیب حضرت سید خلیل الرحمن قادری، ایک قادریاں نال بھی پھیٹا نہ پایا کر، حضرت مولانا سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید ابو الحسنات وہ بابے کی عمر 80 سال سے اوپر، وہ کراچی جیل میں ختم نبوت کے لیے، بیٹا موت کی کال کوٹھڑی میں، بابے کو خبر ملی، پہلے لوگوں نے کہا چھپاؤ بابا پہلے بیمار نہ لے جیل وچ مر نہ جائے، لیکن انہوں نے کہا بتانا تو ہے۔ جب بابا جی کو بتایا حضرت سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ کو خوشی سے جھومے سجدے میں گرے، کہنے لگے واہ خدایا عید دا دن آیا، ایک بیٹا تھا وہ بھی تو نے میرے نبی کی ختم نبوت میں قبول کر لیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ تم ہی تھے، یہ ہم ہی تھے۔ پھر 74 کا دور آیا تو کون آگے تھا؟ حق و صداقت کی نشانی ہے مولانا شاہ احمد نورانی ہے۔ اتھے مولوی غداریاں کر گئے، جب یہ قرارداد آئی نا ختم نبوت کی تو اٹھائی گئی، ولی خان جیسے بندے نے آنکھیں بند کر کے سائن کیے،
غوث بخش بزنجو جیسے بندے نے آنکھیں بند کر کے مولانا نورانی نے جب آگے رکھا، اس نے کہا یہ کیا ہے مولانا؟ انہوں نے کہا یہ ختم نبوت، حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ بزنجو ان کو کہتے تھے یہ سیکولر ہیں، بے دین ہیں۔ اس نے کہا اگر نبی کا مسئلہ ہے تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتھے دل آوی کروا دستخط۔ ہائے ہائے ہائے، اتھے مولوی دو اڑ گئے، ایک دن آئے غلام غوث ہزاروی، ایک دن آئے مولوی عبدالحکیم، اے فضل الرحمان دے روحانی چاچے سن۔ جہاں مفادات وہاں بکتی ہے ان کی ذات، لیکن سنی تیری کیا بات۔ تو نے یا رسول اللہ کا نعرہ صدیق اکبر کے دور سے لگایا ہے، تجھے تیری ماں نے دودھ بھی پلایا ہے تو محبوب کی محبت کا پلایا ہے۔ جب بھی پھر وقت میرے نبی کی ختم نبوت پہ آیا ہے، تو ہی سینہ تان کے آگے آیا ہے۔ جناب اپنا ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، قادیانی انہیں جا کے عالمی عدالت انصاف سے آگے جا کنڈا کھڑکایا۔ اب وہاں جس وقت وہاں 14 جج تھے، 14، اب 14 ہندو، سکھ، اپنا یہ یہودی، عیسائی، بالکل بے دین، ایتھیسٹ جن کا مذہبی کوئی نہیں، 14 جج، اور 14 ججوں کو قائل کرنا تھا کہ مسلمانوں کی ختم نبوت کا نعرہ حق ہے، یہ نہ حق ہے۔ اب جناب ضیاء الحق صاحب کے اوپر بن گئی کہ کون سا ایسا بندہ ہو کہ حضور کی ختم نبوت کا عاشق بھی ہو، قربان بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، صاحب دانش و بینش بھی ہو۔ تو پورے پاکستان میں اٹھی جو نگاہ، ایک نظر آیا نبی کا گدھا، اس کا نام تھا حضرت پیر محمد کرم شاہ۔ بیمار بھی تھے، لاچار بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ہاتھ کانپتے تھے، جسم پہ راشا تھا۔ ضیاء الحق نے کہا شاہ جی مسئلہ ختم نبوت کا ہے، کراچی مولویوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ وہی لڑ سکتا ہے مقدمہ جو مرد ہو، سینے میں عشق رسول کا درد ہو۔ چندہ خور مفاد پرست نہیں لڑ سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے سر اٹھایا، وہ میرا بیمار پیر مسکرایا، فرمایا شکر ہے تیرے لبوں پہ میرا نام آیا۔ پیر محمد کرم شاہ۔ ہن چھوٹے چھوٹے کتورے یہ جے بزرگانوں بھی بھونک دے شرما دے نہیں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ، وہ بیمار بھی ہو، لاچار بھی ہو، پاکستان میں نعرے لگانے سوکھے ہیں، اپنوں میں بیٹھ کے نعرے لگانے سوکھے ہیں، پوری دنیا کے سامنے جا کر نبوت کی عظمت کے مقدمے لڑنے بڑے اوکھے ہیں۔ آپ کے سامنے میں جتنا چیخوں چلاؤں کمال نہیں ہے، مزہ تو تب ہے کہ سامنے دشمن ہو، دشمن ان پڑھ نہیں، علم کی دنیا کے گنے ہوئے لوگ، اور ان کے سامنے جا کے بندہ وکالت کرے اپنے نبی کی، چاس تو آئے، مزہ تو آئے، لطف تو آئے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ، بندہ جسم بڑا تھا، عشق جوان تھا۔ ایک ایک جج کے ساتھ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، آپ نے دلائل دیے، انہوں نے مقدمہ پورا سنا، فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے کہا فیصلہ محفوظ۔ آپ مقدمہ لڑ کے پاکستان آئے، لیکن جس وقت بھیرے پہنچے آپ نے خود بتایا، فرمایا الحمدللہ جہاں بھی میرے نبی کی آل کا مسئلہ تھا میں وہاں بھی گیا، جہاں اصحاب کا مسئلہ تھا وہاں بھی گیا، قدرت نے کرم کمایا ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے، اس فقیر پہ سائیں نے کرم کمایا ہے، اس قابل نہ تھا لیکن آپ نے وہاں بلوایا ہے۔ کرم شاہ اپنے آقا علیہ السلام کی نوکری پوری دے کے آیا ہے، آگے اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، چند دن
دن گزرے تھے کہ فون آیا جناب مبارک ہو مرزائی ہار گئے مسلمان لنگ پار گئے. اللہ اکبر. بس ایک منٹ تساں چند منٹ ہی دے چھڈو تے تواڈی بڑی مہربانی. تواڈے کولوں میں سر نہیں منگدا. کیوں جی؟ ہن تانوں میں آکھاں تانوں ہاتھ کڑیاں لانیاں تساں آپ ہی لوا لے. تانوں کچھ نہیں آکھدا تے نال میں تواڈے کولوں چندہ بھی نہیں منگدا. بس چند منٹ مانگ رہے ہاں وہ بھی اپنے واسطے نہیں تواڈے واسطے. پھر وہ وقت آیا وہ تو چلے گئے حضرت ضیاء الحق. بعد میں آئی پیپل پارٹی شریف. ان کو جب اگلوں نے چمک دکھائی انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ جو 295 حضور کی ناموس کی شیکیں ہیں انہیں نکالنا ہے. اور سب سے پہلے ان کے وزیر بولنے لگے, ان کی وزیرائیں بولنے لگیں. وہ بھی آج کل جیوندی ہیں. وہ بولنے لگی نہ منہ نہ متھا پتہ نہیں جن کتھوں لتھا. یہ سارے بولنے لگے. قریب تھا نہ کوئی تحریک کامیاب ہو رہی تھی اور یہ کھل کے بول رہے تھے کہ چند دنوں کے اندر ہم نے اس قانون کو فنا کر دینا ہے, اٹھا کے پھینک دینا ہے. اور پھر ان کا گورنر بیچ میں آیا اور اس نے مذاق اس قانون کا اڑایا. تو پھر ایک لمبی جماعت نہ تھی, ایک بندہ تھا, پتہ نہیں کیا انداز تھا, نام غالباً اس کا حضرت ممتاز تھا. لیکن خالی ممتاز ہوتا یہ انداز نہ ہوتا, اس کے نام کے ساتھ تھا ممتاز حسین. اس نے پھر نہ دیکھا بچے میرے کتنے ہیں, ابا کیا کرے گا, اماں کدھر جائے گی, بچے کون پالے گا, نوکری کا کیا بنے گا. اس نے کہا نوکری رہے رہے نہ رہے نہ رہے, کوئی رہے رہے نہ رہے نہ رہے, میرے آقا تیرا نام رہے, تیرا اسلام رہے, درود و سلام رہے. بس رکھ ٹائیگر پہ انگلی کو دبایا. اس نے گورنر کو پھڑکایا, قانون بڑا سٹ پٹایا. انہوں نے ان کو پکڑ کے نواز شریف حکومت نے سولی پہ چڑھایا. ہر کسی نے اپنا نحوست کا توق اپنے گلے میں پایا. لیکن یہ فرض جس نے نبھایا وہ بھی تھا کسی سنی کا جایا. کوئی اور آیا, چندہ تو حضور صاحب نے کھایا. پھر ایک وقت آیا کہ جناب نواز شریف کی حکومت نے پھر اس قانون کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی, وزیر قانون صاحب سے لے کر باقیوں تک. پھر بھی میں کہا کرتا ہوں واہ حسین, واہ حسین, کیا تیرا حسین نام ہے, کیا انتظام و اہتمام ہے. اے پاک حسین تیری نسل کو کروڑوں سلام ہے. کتنا پاورفل تیرا نام ہے. تیرا نام جس بندے کے نام کا حصہ بن جاتا ہے وہ بندہ ہمیں لولا لنگڑا بھی ہو میدان میں آتا ہے. پھر وہ جو بندہ آیا تھا وہ بیچارہ ویسے ملنگ تھا, ایک پاؤں میں بلکہ دونوں پاؤں میں لنگ تھا. دنیا اس کو کہتی تھی یہ لنگڑا ہے. لیکن جب حضور کی نبوت کا مسئلہ آیا اس نے بھی ویل چیئر کے اوپر نعرہ لگایا. ہم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے, کہا پرانے گن. میں نے کہا پرانا مرید حسین, ممتاز حسین. انہوں نے کہا یہ ہے خادم حسین. اللہ بس. اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں, یہ جتنے پیارے ہیں, یہ جتنے پیارے ہیں, یہ سارے ہی ہمارے ہیں. تو دکھا کتنے تمہارے ہیں. آج 8 ستمبر ہے, کل 7 ستمبر تھی. 7 ستمبر کی شام تھی, 4:50 کا ٹائم تھا جس وقت اسمبلی پاکستان میں یہ نعرہ پہلے دستخط ہوئے. اوپر بھٹو نے دستخط, اب کہوں گا بھٹو نے دستخط فرمایا اور نعرہ پاکستان کی اسمبلی سے آیا اور پورا پاکستان گونج اٹھا ختم نبوت,
ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس لیے جب بھی ستمبر کا مہینہ آتا ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد دلاتا ہے، اور مسلمان 1 فٹ اونچا ہو جاتا ہے کہ 90 سال جو زور لگایا نتیجہ ستمبر میں ظاہر ہے، 90 سال کا زور لگایا تھا نتیجہ ستمبر میں آیا، اس لیے میں نے 10 منٹ اوپر لگایا۔ تو انہوں غصہ آیا، وہ اگلیاں 90 سال دے دیتا، تو سان 10 منٹ دے کے بھی آدھے ہو قادری صاحب جڑا تسی 10 منٹ اتے لا چھڑ دے ٹھیک نہیں کر دے۔ آج تے میرا دل کر دے میں پورا گھنٹہ اتے لاؤں، نہیں میں ویسے ڈرا رہا ہوں، دل تے میرا کردہ ہے کہ عصر دی نماز بھی چپی جائیے، انہاں کہو الحمدللہ، ادو سج سجدے چ، ادو سر سجدے چ، ایک جمعہ بھی انج دا پاڑی لوی ہے۔ چلو توڑے لباں تے مسکراہٹ ویکھ کے میرا چھٹاک خون ود گیا ہے کہ میرے جیڑی جماعت دے لوگ نے کم از کم وقت دی قربانی دے سکدے نے، چندہ توڑے کلو پھر مانگ لانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔